بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما المخصوص بالكلام فعند القرخي رحمه الله لا يبقى حجة أصلا معلوما كان المخصوص كالمستعمل حيث خص من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقتلوا المشركين بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أو مجهولا كالربا حيث خص من قوله تعالى وأحل الله البيع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمَخْصُوص بِالْكَلَامِ عام کا جو مخصص ہے وہ کلام ہے. کیا ہے؟ عام کا مخصص کلام ہے مستقل. مستقل جی. تو مستقل پھر دو تھا، کلام اور غیر کلام. غیر کلام سے عقل آگے اور اس کے ساتھ باقی بھی جوڑے ہیں کہ ان کے بعد عام اپنی قطعیت پر باقی رہتا ہے. اب عام کا مخصص ہے کون؟ کلام جو مستقل ہے، جملہ ہے مستقل، علیحدہ علیحدہ مستقل جملہ ہے یہ مستقل سمجھے. تو ہن دیکھو دروں کہ مذاہب اربع مخصوص بالکلام کہ کلام کے ذریعے عام سے جو نکالا گیا عام بن گیا مخصوص البعض، جو نکالا گیا وہ بن گیا مخصوص. تو کلام مستقل کی بن گئی مخصص مخصوص تو مخصوص البعض. یہ مختلف لفظ نے رلایا مرلایا جناب سنیں. تو اس میں کتنے مذہب ہیں؟ چار مذہب ہیں. مذہب اول اطلاق کہ بالکل حجت نہیں ہے، پس اول اور رابع مطلقان ہیں اور متوسطان مفصلان ہیں. تو چار مذہب آ رہے ہیں. تو مخصوص بالکلام کی مخصوص بالکلام اختلاف العلماء عام مخصوص بالکلام مستقل کی حجیت میں خواہ وہ جو نکالا ہے وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، عام حجت ہے کہ نہیں باقی افراد میں، اس میں علماء کا تو سن. اور بہرحال مخصوص بالکلام وہ جو کلام کے ذریعے خاص کیا گیا ہے یعنی کلام مخصص ہے. تو عند الکرخی نہیں باقی رہے گا عام حجت بالکل نہیں باقی رہے گا عام حجت بالکل. کیا کہ جی بسم اللہ. اور بہرحال مخصوص بالکلام امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں باقی رہے گا حجت بالکل. یعنی وہ عام جس سے کلام کے ذریعے کچھ فرد نکالے گئے وہ جو عام اب باقی ہے نا وہ بالکل حجت نہیں. معلوم ہو مخصوص یا مجہول ہو، جو نکالا گیا ہے وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، دونوں صورتوں میں عام اب حجت نہیں رہے گا. جی کیا کہ جی کہ جو نکالا گیا ہے مخصوص وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، اب عام باقی میں حجت بالکل نہیں. اب اس کی دونوں مثالیں جیسے مستعمن جیسے مستعمن کہ اللہ رب کریم کا جو فرمان ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قتل کرو سارے مشرکوں کو. جی اب یہ عام ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ یہ عام ہے جو مشرک ہے اس کو قتل کرو. اب اس فرمان سے خاص کیا گیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک پناہ طلب کرے آپ سے تو اس کو اب یہ آیت کہتی ہے کہ جو پناہ چاہے اس کو پناہ دے دو. جی تو اب المشرکین سے جو مستجیر ہے
کی مستجیر ہے، پناہ لینے والا ہے، مشرک یہ خاص ہو گیا. یہ خاص یہ خاص اب معلوم ہے جی کہ کون کس کو قتل نہیں کرنا، مستعمل کو جس نے امن طلب کیا، جس نے، تو یہ معلوم ہے جو نکلا ہے، مجہول نہیں ہے. کیا کہ جی کہ وہ معلوم کی مثال جیسے مستامن، جیسے مستعمل کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے مستعمل کو خاص کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یا مجہول ہو یا مجہول ہو جیسا کہ ربا، جی کہ کیونکہ ربا خاص کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جی اللہ نے بے کو، حلال تو بے نفع کے لیے ہوتی ہے، بے نفع کے لیے ہوتی ہے سنیں جی. جی تو اب جو نفع کے لیے بے ہے نا، جی ان میں سے خاص کیا کس کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، کیا ربا کو خاص ربا کو خاص کیا جی. سنیں جی اب وہ تو حدیث میں چند چیزوں کا ذکر ہے نا، بات تو قرآن کی ہے. قرآن کے اندر یہ ہے کہ ربا حرام ہے، تو ربا جو ہے وہ دیکھو مشرکین نے یہی کہا تھا کہ یہ تو ایک ہی چیز ہے، پھر نفع ہی ہے، یہ کیسے حرام ہے. اب اسی چیز پر آج تک دنیا چلی آ رہی. یار یہ بھی تو پیسے کمانے کا ایک طریقہ ہی ہے نا جی. بھئی آپ نے جوتا جو ہے وہ 1000 روپے کا لا کر 1200 کا بیچ دیا، 200 روپیہ کما لی ہے. تو اگر آپ کسی کو 1000 روپیہ دے کر 200 روپیہ کماتے ہیں، بات تو وہی ہے جی بظاہر، سمجھے ہی. تو اس سے اس کو کیا کیا، خاص کیا. تو وہ کیا ہے، مجہول ہے کہ وہ کون سا نفع ہے جو حرام ہے. وہ تو حدیث میں تفصیل آئی نا جی. یا مجہول ہو جیسے ربا، کیونکہ خاص کیا گیا ہے ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ سے وَحَرَّمَ الرِّبَا. آگے سمجھ. اور بہرحال مخصوص بالکلام مخصوص بالکلام پس ہند الکرخی نہیں باقی رہے گا عام، حجت بالکل حجت نہیں رہے گا. او لین لا انہو، نہ یہ کہ واجب بھی واجب اس کے ساتھ اخص الخصوص، کہ جو کم از کم فرد رہ گئے ہیں وہ واجب ہیں جی، جب کہ ہو وہ معلوم. اس طرح نہیں ہے. لا جب کا حجتن یعنی نہ حجت کن میں، تناول کے حق میں، مطلب یہ مطلب ہے ان کا جی. تو معلوم ہو، مخصوص یا مجہول ہو، ہے سو جب کہ استغفر اللہ، جیسے مستامن، کیونکہ وہ تعلیل یا خاص کیا گیا ہے مستامن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ کے ساتھ، کے ساتھ یا مجہول ہو جیسا کہ ربا، کیونکہ خاص کیا گیا ربا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ سے الآیتائیں کہ نالی وحرم الربا ہے، یہ مطلب ہے جی. اور بہرحال مخصوص بالکلام بس عند الکرخی رحمہ اللہ نہیں باقی رہتا حجت بالکل، معلوم ہو مخصوص یا مجہول جیسے مستعمل کیونکہ خاص کیا گیا ہے مستعمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ کے ساتھ. یا مجہول ہو مخصوص جیسے ربا، کیونکہ خاص کیا گیا ہے ربا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ سے. اب دلیل امام کرخی کی. امام کرخی حنفی ہیں جی. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا صَارَ الْبَاقِي مَجْهُولًا، بس اس لیے کہ مخصوص اگر مجہول ہے جی تو جو عام کے نیچے باقی بچ گئے ہیں وہ بھی مجہول ہوں گے. مجہول کا مطلب ہے بھی پتہ نہیں کتنے نکلے ہیں جی. جدو نکلیاں دا نہیں پتا تو پھر باقی پیچھے رہاں دے بھی کوئی نہیں پتا. کیا کیا جی؟ اس لیے کہ اگر مخصوص مجہول ہو تو جو باقی بچ گئے ہیں وہ بھی مجہول ہوں، وہ بھی مجہول ہیں جی. لأن التخصیص کالاستثنائی،
کیونکہ تخصیص جو ہے نا یہ مثل استثناء کے ہے عام شیش، جی یہ چاروں دلیلوں میں استثناء کو ساتھ جوڑنا ہے، دھیان رکھنا۔ جی عام ہے نا، جی عام سے استثناء کے ذریعے کچھ فرد نکالے جاتے ہیں، اگر وہ معلوم ہو جی تو پیچھے پتہ ہے کتنے ہیں، کتنے ہیں، جی۔ اگر مستثنیٰ مجہول ہو تو مستثنیٰ منہ بھی مجہول ہوتا ہے جی، اس لیے کہ تخصیص مثل مثل استثناء کے ہے، کیا کہ اس لیے کہ اس لیے کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے۔ از اذ ہوا یبین انہ لم یدخل، ای التخصیص یبین ان المخصوص لم یدخل تحت العام کالاستثناء۔ صبر، کیونکہ وہ بیان کرتا ہے اس بات کو کہ وہ نہیں داخل، کیا کہ کیونکہ وہ بیان کرتا ہے اس بات کو کہ وہ نہیں داخل، کیونکہ وہ کس بات کو، آگے شرح آ گئی ہے، یہ ہوا یعنی تخصیص بیان کرتی ہے اس بات کو کہ مخصوص نہیں داخل، عام کے تحت، جیسا کہ مستثنیٰ دلالت کرتا ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے جی، کیا کہ جی یعنی تخصیص بیان کرتی ہے اس بات کو کہ مخصوص نہیں داخل عام کے تحت۔ ظاہر جب اس کو نکالا ہے تو پھر اب اس میں نہیں رہ گیا نا، وہ تو نکل گیا اس سے جی، جیسا کہ استثناء فَإِنَّهُ يبين ان المستثنى لم يدخل في صدر الكلام، کیونکہ استثناء بیان کرتی ہے کہ مستثنیٰ نہیں داخل صدر کلام، صدر کلام مستثنیٰ میں نو، کیا کہ جی کیونکہ بیان استثناء بیان کرتی ہے اس بات کو کہ مستثنیٰ نہیں داخل صدر کلام میں۔ اب کٹی کٹا والاستثناء اذا كان مجهولا يكون الباقي من صدر الكلام مجهولا ولا يثبت به الحكم، اور استثناء جب مجہول ہو نا جی تو ہوتا ہے باقی بھی صدر کلام سے، مجہول، جب مجہول ہے تو پھر اس کے ساتھ تو کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا، تو چونکہ تخصیص مثل استثناء کے استثناء مجہول ہو تو اس پر عمل نہیں ہوتا، اسی طرح جب تخصیص مجہول ہوگی تو تب بھی عمل نہیں ہوگا، تب بھی عمل نہیں ہوگا، سمجھ گئے، اندمہ نہ کریے، اس لیے کہ اگر ہے مجہول کون، وہ مخصوص تو ہوگا باقی بھی مجہول، اور کیویں مجہول ہوئے گا، اس لیے کہ تخصیص او مقدمہ اولا مقدمہ ثانیہ بھی ساری گل سمجھاندے نہیں، اس لیے کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے، کیونکہ وہ بیان کرتی ہے اس بات کو کہ وہ نہیں داخل، یعنی تخصیص بیان کرتی ہے اس بات کو کہ مخصوص نہیں داخل عام کے تحت، جیسا کہ استثناء، کیونکہ استثناء بیان کرتی اس بات کو کہ مستثنیٰ نہیں داخل صدر کلام میں۔ اب خلاصہ، اور استثناء جب ہو مجہول تو ہوتا ہے باقی صدر کلام سے مجہول، جان القوم الا رجلا، پتہ نہیں کون ہے، سنیں، اور نہیں ثابت ہوتا اس کے ساتھ حکم، تو لہٰذا اب اگر مخصوص مجہول ہے تو اب حکم ثابت نہیں ہوگا کس میں، عام میں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ باقی کون ہے جی۔ اس لیے کہ مخصوص اگر ہو مجہول تو ہوگا باقی مجہول، اس لیے کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے، کیونکہ وہ بیان کرتی ہے اس بات کو کہ وہ نہیں داخل، یعنی تخصیص بیان کرتی ہے اس بات کو کہ مخصوص نہیں داخل عام کے تحت مثل استثناء کے، کیونکہ وہ استثناء بیان کرتی ہے اس بات کو کہ مستثنیٰ نہیں داخل صدر کلام میں، اور استثناء جب ہو مجہول تو ہوتا ہے باقی صدر کلام سے مجہول، اور نہیں ثابت ہوتا اس کے ساتھ حکم۔ اب دوسری صورت، وَإِن كَانَ مَعْلُومًا فَالظَّاهِرُ أَن يَكُونَ مُعَلَّلًا لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ، اور اگر مخصوص معلوم ہے، اگر مخصوص معلوم ہے تو چونکہ کلام مستقل نے نکالا ہے، کس نے؟ کلام مستقل نے، اب جزمی بات یہ ہے کہ وہ معلل ہوگا، وہ اس کی علت تلاش کریں گے کہ کس وجہ سے اس کو نکالا گیا، علت کیا ہے، کیا کہ جی،
اور اگر مخصوص معلوم ہو تو جزمی بات یہ ہے کہ وہ معلل ہوگا، لینا ہو اس لیے کہ وہ کلام مستقل ہے، جو مخصص ہے وہ کلام مستقل ہے، تو ہر جملے کی علت ہوتی ہے، کلام مستقل کی علت ہوتی ہے، اس لیے کہ کلام مستقل ہے۔ کہ والاصل فی النصوص التعلیل، اور قانون ہے کہ نصوص کے اندر اصل تعلیل ہے، جی نصوص کے اندر اصل تعلیل ہے۔ مولوی جی سمجھا جی تعلیل کیوں ہے؟ قرآن پاک اور حدیث پاک میں قیامت تک آنے والی ساری جزیات نہیں بیان کہ ہے تو علتیں ہیں، تاکہ فقہا وہ علتیں تلاش کر کے قیامت تک نئے مسائل کا حل تلاش کرتے رہیں گے۔ اس لیے اصل نصوص کے اندر تعلیل ہے، جی اصل نصوص میں تعلیل ہے۔ یہ جو ظاہریت ہے نا، یہ دراصل دین کا راستہ روکنا ہے جی۔ یہ کیا ظاہریت، یہ دین کا راستہ روکنا ہے کہ نئے مسائل کا حل کیا کرنا ہے جی۔ جی سمجھے کہ بھی اصل نصوص میں تعلیل ہے۔ اچھا اب تو جب تعلیل ہے تو ولا یدرا کم یخرج بالتعلیل فیبقى الباقی مجہولا، تو لہٰذا اب نہیں معلوم کہ تعلیل کے ذریعے کتنے نکلیں گے۔ یہ تو ایک تو نکل گیا، اب اس کے اندر تعلیل ہے، اب بقایا تعلیل کے ذریعے کتنے اور نکل سکتے ہیں، جب کتنے اور نکل سکتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے تو پھر باقی مجہول ہے جی، باقی امام کرخی رحم اللہ نے یہ بیان کیا جی۔ اور یہ بات نہیں معلوم کہ کتنے نکالے جائیں گے تعلیل کے ساتھ، تو لہٰذا باقی مجہول ہوگا، باقی مجہول رہیں گے۔ اور اگر ہو مخصوص معلوم تو پس جزمی بات ہے یہ کہ ہوگا کون؟ وہ جو مخصص ہے، یعنی وہ جو نکالا گیا مخصوص، اس کی علت ہوگی، معلل ہوگا، اس لیے کہ مخصص کلام مستقل ہے جس کے ذریعے اس کو نکالا ہے جی، اور اصل نصوص میں تعلیل ہے، اور نصوص میں مستقلہ، نصوص مستقلہ میں اصل کیا ہے؟ اور جو نصوص جیسے استثناء وغیرہ وہ تعلیل کو قبول نہیں کرتے جی، ایشا بس ہے۔ اور نہیں معلوم کتنے نکلیں گے تعلیل کے ساتھ، تو پس باقی رہ گئے باقی مجہول، باقی رہے گے باقی مجہول، ایشا بس۔ اور اگر ہو مخصوص معلوم پس جزمی بات ہے یہ کہ ہوگا مخصوص معلل، اس لیے کہ مخصص کلام مستقل ہے اور اصل نصوص میں تعلیل ہے، اور نہیں معلوم کتنے نکلیں گے تعلیل کے ساتھ، پس باقی رہ گیا باقی مجہول۔ اور ویکھو نا حاشیہ 7 نمبر کر رہے با پیچھے گل لی، یعنی نہیں معلوم قطعاً کہ انہو ماذا، کہ وہ ربا کیا چیز ہے، وگرنہ اگر یہ ہوتا تو نہ مختلف ہوتے، لہذا تخصیص کے بعد بے قول تعالی وحرم الربا نہیں معلوم کہ باقی کون ہے؟ ہاں مجتہدین میں سے کسی ایک کے قول اختیار کرنے کے بعد اور ان کی اتباع کے بعد ہو جائے گا ربا، اور اسی طرح باقی بعد اخراج ہی وہ بھی، لیکن نہیں حاصل ہوگا علم قطعی۔ اب ہم نے وہ حدیث کے ذریعے جو علت نکالی ہے، کیا ہے علت نکالی ہے، تو اب اس کے ذریعے بھی فلاں چیز میں ربا ہے، فلاں میں نہیں ہے، تو مزید چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، نظام چلتا رہے گا، تو یہ ظنی ہوگا قطعی نہیں ہوگا جی، اے مطلب ہے جی، سمجھے ہی۔ او معللن جیسا کہ سن بے نص جو وارد ہے نا کس کے حق میں، وہاں پہ علت کیا عدم کہ اس نے کہا جی میں تم سے لڑتا نہیں ہوں، مجھے امن دے دو جی، باوجہ داخل ہو جانے اس کے دار اسلام میں عقدے، یہ علت ہے، تب جس میں پائے گی علت وہ تو مخصوص ہوتا جائے گا۔ بلا یدرا، اور یہ اس لیے کہ علت نہیں معلومہ، کہ علت کیا ہے جی، کیونکہ ہر جگہ تو شریعت میں قرآن و حدیث میں علتیں موجود نہیں ہیں نا، وہ تو نکالنی ہے فقہا نے، تو علت نکالنے میں اصول فقہ میں کتنا بڑا قانون پڑا ہے کہ جو علت بنانی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے جی، کتنے صفوں پر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے جی، کہ جو علت نکالنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے جی۔
تو پس نہیں معلوم جی کہ انہا فی ای شین کس چیز میں پائے گی اور کس میں، نہیں پائی گی، تاکہ پہچانا جائے خارج کا مقدار بھی اور باقی کا مقدار بھی پہچانی جائے گی۔ اور نہیں مخفی کہ انہا ہاذا یہ نہیں جاری فی قولی تعالی وین، احد من المشرکین استجارک فاجر، اس لیے کہ اجارہ کا ترتب اور امان کا ترتب تو کس پر ہے؟ طلب جوار پر، پڑوس پر، اور طلب امن پر ہے۔ جی یکتزی جو تقاضا کرتا ہے الیتن لہو، کا جی تو پس یدرا کو بحاظت تعلیل کہ ہر مشرک کے پایا گیا اس میں استجارہ وہ نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فقتلوا المشرکین، تو پس وہ کہ جس میں نہیں پایا گیا تو وہ نہیں نکلے گا، لعدم، ما یقتضی، یعنی یہاں تو علت پتہ چل گئی ہے، اب پتہ نہیں مزید کس طرح نکلنے ہیں جی، یہ مطلب ہے جی۔ ایک مذہب آ گیا، دوسرا وعند البعض ان كان معلوما بقي العام فيما وراء المخصوص كما كان، بس المذہب الثانی تفصیل جی مخصص معلوم اور مخصص مجهول، وہ مخصص کہہ دے ہو، جی پس اول میں عام قطعی ہے، جی ثانی میں حجت نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک جی اگر مخصوص معلوم ہے، جی مخصوص معلوم ہے، تو اب تو پتہ چل گیا 100 میں سے 5 روپے نکلے، باقی 95 پکی گالے کے مولی ہاشم دے جیب وچ ہیں۔ جی سنیں کہ اگر مخصوص کیا ہے معلوم ہے، تو اب باقی رہے گا عام مخصوص کے ما سوا میں قطعی جیسا کہ پہلے تھا۔ پہلے تھا، جو نکلا وہ پتہ چل گیا ہے، جب پتہ چل گیا تو پتہ ہے بقایا اتنی 100 بوریوں میں سے 5 بوریاں نکال دی تو پتہ ہے بقایا 95 ہیں جی، یہ تو پکی بات ہے کہ 95 موجود ہیں جی۔ جی کیا کہ جی، اور بعض کے نزدیک اگر مخصوص معلوم ہو تو باقی رہے گا عام ما وراء المخصوص میں جیسا کہ عام پہلے تھا، یعنی عام قطعی ہے، یبقى قطعا فی الباقی لأنہ، لأنہ کال انہوں نے بھی دلیل یہی دینی ہے، لأنہ کال استثنائی فی انہ یبین انہ لم یدخل فلا یقبل التعلیل، اس لیے کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے، اس بارے میں کہ تخصیص بتاتی ہے کہ مخصوص نہیں داخل عام کے تحت، جی عام کے تحت، نہیں داخل، جس طرح استثناء بتاتی ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں، داخل نہیں ہے، یہ چونکہ کس کی طرح استثناء کی طرح، تو فلا یقبل التعلیل، لہذا یہ جو کلام مخصص ہے نا یہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گی، اگرچہ جملہ مستقل ہے، تعلیل کو قالو، کیونکہ پیچھے یہ تھا نا کہ اگر مخصوص معلوم ہو تو تعلیل ہوگی، تو تعلیل کے ذریعے کتنے نکلے پتہ نہیں ہے، لہذا باقی مجہول ہیں، کہتے ہیں یہاں تعلیل ہونی ہی نہیں ہے جی۔ ہونی نہیں ہے، کیا کیا جی، اس لیے کہ مخصوص تخصیص مثل استثناء کے مجھے ہے، پڑھ کے ساری ضمیرہ اس بارے میں کہ تخصیص بیان کرتی نہ تخصیص بیان کرتی ہے اس بات کو کہ وہ نہیں داخل عام کے تحت، تو لہٰذا وہ نہیں قبول کرے گی تعلیل کو، کیوں؟ اذ الاستثناء لا يقبل التعلیل، بس کیونکہ استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتی، استثناء تعلیل کو قبول نہیں، کیا کہتی، کیونکہ استثناء تعلیل کو قبول نہیں، سوال ہے کیوں نہیں کرتی؟ لأنه غیر مستقل بنفسه، چونکہ استثناء بنفسی غیر مستقل الا زیدن ہے، یہ جملہ ہے نہیں ہے تو تعلیل کہاں سے نکلے گی جی؟ کیا کہ جی، اس لیے کہ استثناء غیر مستقل ہے، اور وفی صورت الاستثناء العام حجت فی الباقی کما کان، اور استثناء کی صورت میں جی فی صورت الاستثناء کہ اگر عام ہو نا، عام اس سے استثناء کریں، اس سے استثناء کریں معلوم تو استثناء کی صورت میں عام حجت ہوتا ہے باقی میں جیسا کہ، تو چونکہ استثناء تخصیص ایک ہی چیز ہے تو استثناء معلوم ہو تو مستثنیٰ من ہو باقیوں میں قطعی ہوتا ہے، اسی طرح تخصیص کے بعد عام باقیوں میں قطعی ہوگا۔ کیا کہ جی،
اور استثناء کی صورت میں عام حجت ہے، باقی میں جیسا یہ جو جزیہ ہے نا یہ متفق ہے کہ استثناء کے ذریعے جو نکالے ہیں وہ معلوم ہو تو مستثنیٰ من ہو باقیوں میں قطعی ہوتا ہے جی۔ بس اسی طرح تخصیص کے بعد بھی مثلا جب یہ کہا نا کہ جان القوم الا زیدن تو قوم کے 15 فرد ہیں، ان میں زید نکل گیا تو اب تسلی ہے کہ 14 ہے۔ سنیں ما جان القوم الا زیدن، اب تسلی ہے کہ 15 میں سے صرف ایک ہے، 14 پیچھے ہیں جی، سمجھ آ گئی؟ آگے شابہ جی یہ کیا ہے؟ معلوم منع کرو اس اور بعض کے نزدیک اگر ہے مخصوص معلوم تو باقی رہے گا عام، مخصوص کے ما سوا میں جیسا کہ تھا، یعنی قطعی، اس لیے کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے۔ اس بارے میں اور پیچھے جملہ گزر گیا پچھلے سبق کے وہ اذ ہوا یبین ان وہی ہے اس بارے میں کہ تخصیص بیان کرتی ہے اس بات کو کہ مخصوص نہیں داخل تحت العام تو پس نہیں قبول کرے گا یا کرے گی تعلیل کو، کیونکہ استثناء چونکہ یہ استثناء کی طرح ہے۔ اب ہم استثناء کی بات کرتے ہیں کیونکہ استثناء نہیں قبول کرتی تعلیل کو، اس لیے کہ استثناء غیر مستقل بنفس ہی ہے تو تعلیل جو ہے وہ مستقل کلام کی تعلیل ہوتی ہے، غیر مستقل کی نہیں ہوتی۔ اور استثناء کی صورت میں عام یعنی اگر استثناء معلوم ہو تو عام حجت ہوتا ہے باقی میں جیسا کہ تھا، سمجھے ہی؟ تو پس اسی طرح تخصیص بھی شابہ جی۔ اور بعض کے نزدیک اگر ہو مخصوص معلوم تو باقی رہے گا عام مخصوص کے ماورا میں جیسا کہ تھا، اس لیے کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے اس بات میں کہ تخصیص بیان کرتی ہے اس بات کو کہ مخصوص نہیں داخل عام کے تحت، پس نہیں قبول کرے گی تعلیل کو تخصیص جی، کیونکہ استثناء نہیں قبول کرتی تعلیل کو، کیونکہ استثناء ٹھیک ہے نا، استثناء کلام غیر مستقل بنفس ہی ہے اور استثناء کی صورت میں عام حجت ہے باقی میں تھا، بس اسی طرح تخصیص وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَبْقَى الْعَامُ حُجَّةً لِمَا قُلْنَا، اور اگر مخصوص مجہول ہے تو اب عام حجت نہیں ہوگا، اب عام حجت نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا اصلاً کما کال کرخی، وہ کیا ہوگا وہی ساری بات آ رہی کیا کہ جی۔ اور اگر مخصوص مجہول ہو تو نہیں باقی رہے گا عام حجت، جیسے امام کرخی کہتے ہیں بابا جاؤ اس کے جس کو ہم نے وہ کیا ہے من ان التخصیص کالاستثناء والاستثناء المجهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقى العام حجة في الباقي، وہ کیا کہا ہم نے کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے اور استثناء مجہول بنا دیتی ہے الباقیہ کو، بنا دیتی ہے باقی کو مجہول، تو لہٰذا جب باقی مجہول ہے تو پس نہیں رہے گا عام حجت کس میں؟ باقی میں۔ کیا کہ جی وہ یہ ہے کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے اور استثناء مجہول بنا دیتی ہے باقی کو مجہول، تو لہٰذا نہیں باقی رہے گا عام حجت باقی میں۔ اے شاباش ہے۔ اور اگر ہو مخصوص مجہول تو نہیں باقی رہے گا عام حجت بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کیا ہے، ما کا بیان یعنی یہ بات کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے، ایسورا ہو گیا، اور استثناء مجہول بنا دیتی ہے باقی کو مجہول، جو اس مستثنیٰ ہے وہ اس کا پتہ نہیں وہ کتنے ہیں یا کون ہے، تو خام خواہ پیچھے بھی جہالت ہو گئی جی، پس نہیں باقی رہے گا عام حجت باقی میں جی۔ اور اگر ہو مخصوص مجہول تو نہیں باقی رہے گا عام حجت بوجہ اس کے جو بیان کیا ہم نے، یعنی یہ بات کہ تخصیص مثل استثناء کے ہے
اور استثناء مجہول بنا دیتی ہے باقی کو مجہول، پس نہیں باقی رہے گا عام حجت باقی میں۔ اور دیکھیں نا 12 نمبر بھئی بوجہ متعدی ہونے جہالت کے کدھر؟ باقی کی طرف۔ اگر عام ہے تو، جی اور بوجہ متعدی ہونے جہالت کے باقی کی طرف، صدر کلام کی طرف اگر مستثنیٰ من ہو تو مستثنیٰ من ہو، اس میں عموم ہے بھی بدلیل صحت الاستثناء، استثناء ہوتی تب ہے کہ مستثنیٰ منوں میں عام عموم ہو تو اسے کو نکالیں گے نا، بے فرد نکالنا ہے تو فرد جس کے تحت ہوتے ہیں وہ عام ہوتا ہے۔ جی اے شاباش سے جی جی وعند البعض ان کان، کتنے مذہب آ گئے؟ دو۔ تیسرا وعند البعض ان کان معلوما فکما ذکرنا آنفا ان العام یبقى فیما وراء المخصوص کما کان۔ تیسرا مذہب تفصیل بین المعلوم والمجہول، پس اول میں قطعی ہے باقی میں، اور ثانی میں جو مخصص ہے نا وہ خود ساکت ہو جائے گا اور عام اسی طرح قطعی باقی رہے گا۔ جی امتحان کریں۔ تیسرا مذہب عند البعض کہ اگر مخصوص معلوم ہے، اگر مخصوص معلوم ہے تو پس جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کیا کہ عام باقی رہے گا مخصوص کے ماوراء میں قطعی، جیسا کہ کیا جی۔ اور بعض کے نزدیک اگر مخصوص معلوم ہو تو پس جیسے ذکر کیا ہم نے ابھی یعنی عام باقی رہے گا مخصوص کے ماوراء میں قطعی جیسا کہ پہلے تھا، سمجھے ہی۔ اور عند البعض اگر ہے مخصوص معلوم تو پس جیسا کہ ذکر کیا ہم نے ابھی یہ کہ عام باقی رہے گا مخصوص کے ما سوا میں قطعی جیسا کہ تھا۔ جی اور بعض کے نزدیک اگر ہو مخصوص معلوم پر جیسا کہ ذکر کیا ہم نے ابھی یہ کہ عام باقی رہے گا مخصوص کے ما سوا میں قطعی جیسا کہ پہلے تھا، جیسا کہ پہلے تھا۔ جی وَإِن كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْمُخَصِّصُ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ بِخِلَافِ الاستثناء، اور اگر مخصوص مجہول ہے تو جو دلیل مخصص ہے وہ ساکت ہو جائے گی، بے نستور ویخ، اور عام قطعی باقی رہے گا قطعی فیما یتناولہ کما کان، کیونکہ جو مخصص ہے وہ مجہول ہے تو ان کو کہوں گے جی تسی آرام کرو، پہلے تسی دسو سی کرنا کی ہے جی، اے پھر بوا کھولاں گے، اے اجے تالا بند ہے ٹھیک ہے تھے جی۔ اس لیے کہ مخصص کلام مستقل ہے، کلام مستقل ہے، چونکہ کلام مستقل ہے او کی ہے کلام مستقل ہے، اب اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، کس سے؟ عام سے، اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ کلام مستقل ہے، ہر کلام مستقل وہ ما قبل ما بعد کے محتاج نہیں ہوتی ہے، برخلاف استثناء کے، برخلاف وہ ساری گل گوا جاندی۔ کیا کہ جی اگر مخصوص مجہول ہو تو اب ساکت ہو جائے گا مخصص، جو مخصص ہے نا دلیل مخصص وہ ساکت ہو جائے گی، اس لیے کہ دلیل مخصص کلام مستقل ہے تو کلام مستقل علیحدہ ہو سکتی ہے، برخلاف استثناء کے، برخلاف استثناء کے۔ ولما كان المخصص كلاما مستقلا وكان معناه مجهولا يسقط هو بنفسه ولا يتعدى جهالته الى صدر الكلام۔ صبر اور جب کہ ہے مخصص کلام مستقل اور معنی اس کا مجہول ہے کہ کتنے نکالے ہیں یہ پتہ نہیں ہے جی، تو لہٰذا یہ ساکت ہو جائے گی خود، یہ خود ساکت ہو جائے گی۔ اچھا جب یہ ساکت ہوگی تو اس کی جہالت ماقبل کی طرف تو نہیں جائے گی، کہتے نہیں جائے گی، اور نہیں متعدی ہوگی جہالت مخصص کی صدر کلام کی طرف، ماقبل عام کی طرف۔ کیا کہ جی جب ہے مخصص کلام مستقل اور معنی اس کا مجہول ہے تو اب مخصص خود بخود ساکت ہو جائے گا، خود بخود نہیں، خود ساکت ہوگا، یہ ساکت ہوگا، خود ساکت ہو جائے گا، اور نئی متعدی ہوگی جہالت مخصص کی صدر کلام کی طرف۔
بخلاف بخلاف الاستثناء لأنه غير مستقل بنفسه بل هو متعلق بصدر الكلام فجهالته يتعدى إلى صدر الكلام. برخلاف استثناء کے استثناء کلام غیر مستقل ہے، استثناء کلام غیر مستقل ہے بلکہ وہ تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ؟ اب چونکہ صدر کلام نو جفا مارے تو اس کی جہالت صدر کلام کی طرف متعدی ہو جائے گی. یہ فرق ہے مخصص اور استثناء کے درمیان. کس کے درمیان؟ استثناء کے درمیان. کہ مخصص کلام مستقل ہے اور استثناء کلام غیر مستقل. تو غیر مستقل کی جہالت متعدی ہوگی ما قبل، کیونکہ اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہے جی. اور کلام مستقل کی جہالت ما قبل کی طرف یہ ہے تیسرے مذہب کا. تو لہذا اس مذہب کے مطابق عام دونوں صورتوں میں قطعی ہے. دونوں صورتوں میں کا خواہ مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو جی. کتھوں مڈو نا اور ان دلباز اگر ہے مخصوص معلوم تو پس جیسا کہ ذکر کیا ہم نے ابھی یہ کہ عام باقی رہے گا مخصوص کے مابرا میں قطعی جیسا کہ تھا. اور اگر ہو کون مجہول تو ساکت ہو جائے گا مخصص، اس لیے کہ مخصص کلام مستقل ہے برخلاف استثناء کے. من کر من کریے جی. اور بعض کے نزدیک اگر ہو مخصوص معلوم پاس جیسا کہ کہ ہم نے ابھی یہ کہ عام باقی رہے گا مخصوص کے ما سوا میں قطعی جیسا کہ تھا. اور اگر ہو مخصوص مجہول تو ساکت ہو جائے گا مخصص، اس لیے کہ مخصص کلام مستقل ہے برخلاف استثناء کے. اور جب کہ ہے مخصص کلام مستقل اور ہے معنی اس کا مجہول تو ساکت ہو جائے گا بے نفس ہی اور نہیں متعدی ہوگی مخصص مجہول کی جہالت صدر کلام کی طرف. مخصص نہیں مجہول، مخصص نے جس کو خاص کیا وہ مجہول ہے. اے مطلب اصل مطلب یہ جی برخلاف استثناء کے اس بخلاف الاستثناء تو تخصیص اور استثناء میں تیسرے مذہب میں فرق ہے کہ مخصص کلام مستقل ہے، استثناء یہ جوڑ نہیں سکتے جی برخلاف استثناء کے، اس لیے کہ استثناء غیر مستقل بنفس ہی ہے بلکہ وہ متعلق ہے صدر کلام کے ساتھ. پس جہالت استثناء کی متعدی ہوگی صدر کلام کی طرف. تو چونکہ یہ مجہول ہے تو لہذا پھر ما قبل بھی مجہول ہو گیا. یہ وجہ ہے جی. تو مستثنیٰ مجہول ہو تو باقی میں حکم ثابت نہیں ہوتا. او بل وصف یہ جو استثناء ہے بل وصف قائم ہے تو لہذا بنا دے گی یہ مستثنیٰ منہ کو بیان کریں جی. وہ راجلن کون ہے؟ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، دسو جی. ہاں جی. اور جب کہ ہے مخصص کلام مستقل اور ہے معنی اس کا مجہول تو ساکت ہو جائے گا خود اور نہیں متعدی ہوگی جہالت مخصص کی صدر کلام کی طرف برخلاف استثناء کے، اس لیے کہ استثناء کلام غیر مستقل بنفس ہی ہے بلکہ استثناء متعلق ہے صدر کلام کے ساتھ. پس جہالت استثناء کی متعدی ہوگی صدر کلام کی طرف. اور وہ کہنا بخلاف الاستثناء 13 نمبر پہ خلاصہ حکم استثناء میں نہیں پکا ہوتا استثناء سے پہلے بلکہ مجموع صدر. اور استثناء کیا ہوتا ہے؟ تکلم بالباقی بعد سن یا. سمجھ آیا کہ گویا اس نے اس کو نکال کر کلام کی. اب باقی تو تب بنے گا کہ جو نکالا اس کا پتہ تو چلے، اگر پتہ ہی نہیں تو باقی کی کلام کیسے ہوگی جی. پس جہالت
سن یا کے مستلزم ہے باقی کی جہالت کو آگے سمجھے جی اے شابہ سے کہ بھئی اس نے 100 میں سے کتنے نکالے ہیں جی 100 میں سے کتنے نکال بھئی میں نے فلانے کا 1000 روپیہ دینا ہے مگر کچھ جی مگر مگر کچھ اب کچھ کا پتہ چلے گا تو باقی کا پتہ چلے گا جی چلے گا جی کہ کچھ بیان کرو جی حسنین صاحب وہ کتنے ہیں کچھ جی جی وہ 100 ہے تو بقایا کتنے رہ گئے تو گویا اس نے ابتدا سے کلام یہ کیا ہے اقرار یہ کیا ہے کہ میرے ذمہ اس کا 900 ہے جی جی آگے وعندنا تمکن فیہ شبہۃ بس چوتھا مذہب عام مخصوص جی جب وہ کلام عام جو ہے نا اس کا مخصص ہو کون کلام کلام ہو جی کیا ہو کلام وہ ظاہر ہے کلام تو پڑھے ہو نحمیر پڑھے سی کہ اس کو خبر جملہ اور کلام کہتے ہیں پہلے صفحے پہ جی تو کلام مستقل کلام نواقع کلام جو ہے جی تو چوتھا مذہب بین سور بیخ عام مخصوص جی دلیل ہے جی خواہ مخصوص مجہول ہو یا معلوم ہے سے قطع نظر یہ دلیل ہے جی جس میں شبہ پکا ہو گیا ہے جی برابر ہے کہ مخصص معلوم ہو یا مجہول یعنی دلیل مخصص نے جس کو نکالا ہے خواہ وہ معلوم ہو یا سمجھے ہی تو ہمارے نزدیک عام دلیل ہے جی اگر اس سے کچھ نہیں نکالا گیا تب بھی مولوی جی عام دلیل ہے کچھ نکالا گیا تب بھی دلیل ہے عام معلوم نکالا گیا مخصوص معلوم ہے یا مجہول ہے ہر صورت میں ہمارے نزدیک عام دلیل ہے عام دلیل ہے چلو کیا کہ جی ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک صبر ہمارے نزدیک پکا ہو گیا ہے عام کے اندر شبہ کیا کہ جی ہمارے نزدیک پکا ہو گیا ہے عام کے اندر شبہ یعنی شبہ کہ ایو خصاصا مرتن اخری ایسا شبہ کہ تخصیص کی جائے دوسرے مرتبہ ولو بالتعلیل پس لہذا اب عام کیا ہے حجت ظنیہ نہ یہ کہ بالکل دلیل ہی باقی نہیں رہا کمال ہے شریعت اللہ ان کو ادلہ تو ہیں جی صرف یہ ہے کہ اب دلیل ظنی ہے کہ تعلیل کے ذریعے مزید نکالے جائے تو جب تعلیل ہوگی تو نکل جائے گا بات ختم ہے یہ کیا ہوا جی یہ جی بھائی 100 میں سے 5 نکل گئے ہیں 5 کیوں نکالے ہیں اس لیے کہ روٹی کھانی تھی اب جب روٹی کھانی ہوگی تو مزید نکال لیں گے حرج کیا ہے لیکن ابھی تو 95 باقی ہیں لہذا یہ حکم ہونا چاہیے جی نہیں سمجھ آئی بھئی جب روٹی کھانی ہوگی مزید نکال لیں گے علت کے ذریعے مزید نکال سکتے ہیں مزید 5 نکل جائیں گے تو اب 90 باقی ہیں 90 کا حکم ہوگا جی مزید نکالیں 85 کا حکم باقی ہے مزید نکالیں 80 کا حکم باقی ہے جی اے مطلب ہے جی تو 95 نکل گئے تو 5 کا حکم باقی ہے جی اگے جی امتحان کریم ہے ہماری دلیل جس کو ہم نے پکانا ہے اس لیے کہ لِأَنَّهُ عُلِمَا دلیل مخصص کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عام اب اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے عام اپنے ظاہر پر محمول نہیں کیا کہ جی اس لیے کہ دلیل مخصص کے ذریعے یہ بات معلوم ہوگی کہ عام اپنے ظاہر پر محمول نہیں ظاہر کیا تھا وَهُوَ إِرَادَةُ الْكُلِّ بس وہ ارادت الکل تھا کیا تھا بھی عام سے اب سارے افراد مراد ہیں عام سے سارے افراد وہ کیا ہے ارادت الکل تو جب دلیل مخصص پائی گئی تو ہمیں یہ تو تسلی ہو گئی کہ اب عام سے سارے مراد نہیں یہ بات تو معلوم ہوگی کہ کوئی نہیں ہوگی کیا کہ جی کہ اس لیے کہ معلوم ہو گئی یہ بات کہ عام اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہوگا اور ظاہر کیا ہے
کل کا مراد ارادۃ الکل. اب یہ تو مراد نہیں ہے, یہ تو منع کر. اور ہمارے نزدیک پکا ہو گیا عام میں شبہ, اس لیے کہ معلوم ہو گئی یہ بات کہ عام نہیں محمول اپنے ظاہر پر, اور وہ ظاہر کیا تھا, وہ ارادہ کرنا کل کا, کل مراد لینے. اب یہ تو مراد نہیں ہے جی. اور ہمارے نزدیک پکا ہو گیا عام میں شبہ, اس لیے کہ معلوم ہوگی یہ بات کہ عام نہیں محمول اپنے ظاہر پر, اور وہ ارادۃ الکل ہے. وہ فعلم ان المراد منہ البعض بطریق المجاز. بس لہٰذا اب یقینی بات کہ مراد عام سے بعض ہے, تو کل بول کر مراد بعض یہ کیا ہوتا ہے, مجاز. تو بطریق المجاز ہے جی. کیا کہ جی تو معلوم ہوگی یہ بات کہ مراد عام سے بعض ہیں بطریق المجاز. بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ مراد عام سے بعض ہیں بطریق المجاز جی. بس معلوم ہوگی یہ بات کہ مراد عام سے بعض ہیں بطریق المجاز. سنیں اے شابہ سے او بیندنا 14 نمبر, یعنی عام مخصوص حجت بہرحال اس کا ہونا حجت, پس بوجہ حجت بنانے سلف کے عمومات اور بہرحال جو کو دلیل بنائی ہے لہذا دلیل ہے, بہرحال ہونا اس کا ظنی فعل مجازیت ہی, چونکہ اب اس سے مجاز مراد ہے تو لہذا یہ کیا ہے, ظنی یا قطعی نہیں ہے جی. ہاں جی فَإِذَا كَانَ مانا کر لیں جی, کر لیں ہیں, کر لیں آگے چلو جی. فَإِذَا كَانَ كُلُّ أَفْرَادِهِ مِئَةً مَثَلًا وَعُلِمَ أَنَّ الْمِئَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي دُونَ الْمِئَةِ مُسَاوٍ فِي أَنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ مِّنْهَا لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ مِّن غَيْرِ مُرَجِّحٍ. توجہ کریں, میں مطلب اور اوپر سمجھے. لہذا مثال دیں دینی کہ پس جب ہوں عام کے کل افراد 100 مثلاً کی عام کے کل افراد 100 ہوں مثلا, اور معلوم ہو یہ بات کہ 100 مراد نہیں ہے, 100 مراد نہیں ہے, توجہ کریں 100 مراد نہیں ہے, تو پس ہر ایک کیا کہ جی جب کہ جب عام کے کل افراد 100 ہوں مثلا, مثال دے رہے ہیں اور معلوم ہو یہ بات بھی 100 مراد نہیں ہے. ہن سن, جب 100 مراد نہیں ہے نا, تو پس ہر ایک اعداد سے وہ جو 100 سے کم ہے 99 99 98 97 96 سے لے کر 2 تک آ جاؤ, 2 تک آ جاؤ. پس ہر ایک ان اعداد سے جو 100 سے کم ہے یہ مساوی ہیں اس بارے میں کہ لفظ مجاز ہے ان میں. 100 بولیں اور اس میں سے بعض کو نکالیں, تو بعض کو نکال کر بقایا 90 ہے, 80 ہے, 70 ہے, 60 ہے, 50 ہے, یہ سارے کیا ہیں, یہ مجاز ہے. کیا کہ جی ہر عدد ان عددوں سے جو 100 سے کم ہے وہ مساوی, وہ ہر عدد مساوی ہے اس بارے میں کہ لفظ مجاز ہے اس میں. لہٰذا پس نہیں ثابت ہوگا عدد معین ان اعداد سے جی, لہٰذا نہیں ثابت تو ہوگا عدد معین ان اعداد سے. بین سور نال جوڑنا تک الٹ مانا نہ کر لیں جی, نہیں ثابت ہوگا قطعاً بلکہ ظنن, اسی لیے شمار کیا گیا عام مخصوص ظنیہ, اس لیے کہ یہ اگر مخصوص مراد ہو نا تو پھر یہ ترجیح ہوگی بغیر مرجح کے, ترجیح ہوگی. تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ سارے اعداد جب 100 سے کم مراد ہیں تو اب کمی کے اندر 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 یہ سارے برابر ہیں. 100 بول کر مراد 99 ہو تب بھی مجاز ہے, 98 ہو 80 ہو 70 ہو 60 ہو, یہ مطلب ہے جی. تو لہٰذا اب دلیل کیا رہے گی
قطعی نہ رہی بلکہ یہ دلیل چلائی اصل میں جی، سمجھے ہی؟ چلو جی، پس جب ہوں عام کے کل افراد 100 مثلاً اور معلوم ہو گئی یہ بات کہ میاں نہیں مراد، بعض مراد ہے بعض، تو پس ہر ایک ان اعداد سے جو کم ہے میاں سے مساوی ہیں اس بارے میں کہ لفظ کیڑا لفظ میاں کا اور کیڑا لفظ میاں مجاز ہو اس میں 10 طرح بار بار 99 سے لے کر نیچے جس عدد پر بھی ہیں بولیں گے تو مجاز ہی ہوگا جی، پس نہیں ثابت ہوگا عدد معین ان سے، جب معین نہیں ثابت ہوگا تو قطعیت نہ ہوئی بلکہ ظنیت، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام مخصوص البعض کیا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر مخصوص معین مراد لیں تو یہ ترجیح ہوگی بغیر مرجع کے جی۔ پس جب ہوں عام کے کل افراد 100 مثلا اور معلوم ہو یہ بات کہ 100 نہیں مراد، پس ہر ایک ان اعداد سے جو 100 سے کم ہیں وہ مساوی ہیں اس بات میں کہ لفظ میاں مجاز ہے ان میں، پس نہیں ثابت ہوگا عدد معین ان اعداد سے، اس لیے کہ یہ ترجیح اگر معین مراد لیں تو یہ ترجیح ہے بغیر مرجع۔ ثم ذکر ثمرۃ تمکن الشبہۃ فیہ بقولی فیصیر عندنا کالعام الذی لم یخص عند الشافعیۃ حتی یخصصہ خبر الواحد والقیاس۔ یہ اگلی جو عبارت ہے نا، علامہ فرماتے ہیں کہ جب عام مخصوص البعض ہو تو اس میں شبہ پکا ہو جاتا ہے، اس کا ثمرہ کیا نکلا؟ اس کا پہلی مرتبہ تو عام قطعی کا مخصص قطعی ہونا چاہیے، جب ایک مرتبہ وہ عام مخصوص البعض ہو گیا اور بن گیا ظنی، اب اس کا ثمرہ کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں اس کا ثمرہ یہ ہے کیا کہ جی آنے والی عبارت کا ربط بیان کیا ہے کہ یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے نا کہ عام مخصوص البعض ہو جائے تو اس میں شبہ گھر کر جاتا ہے، متمکن ہو جاتا ہے، تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ شوافے کے نزدیک تو عام جو مخصص نہیں ہے، جس عام سے ابھی کوئی شے نکالی نہیں گئی ہے وہ بھی ظنی ہے، اور اس کی تخصیص پہلی مرتبہ بھی خبر واحد اور تو اب ہمارے نزدیک جو عام مخصوص البعض ہے یہ اس عام کی طرح ہو گیا ہے جو شوافے کے نزدیک ابھی مخصوص ہوا ہی نہیں تھا۔ سنیں اب یہ ہمارے نزدیک اب اس درجے پر پہنچا ہے جی، تو لہٰذا اب اس کی تخصیص خبر واحد بھی کر سکتی ہے، اور یعنی مزید خبر واحد سے اور قیاس سے فرد نکالے جا سکتے ہیں، کیا جی؟ لہٰذا ثمرہ یہ نکلا کہ ہمارے اب خبر باعث جو نکالے گی وہاں تو دلیل کی ضرورت، علت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیاس کے ذریعے جو نکالیں گے نا تو وہاں علت نکالیں گے کہ وہ جو نکالے تھے ان کی علت کیا تھی، تو یہ علت ان کے اندر بھی پائی جا رہی، لہذا ان کو بھی نکالو جی۔ ہمارے لہذا ہو گیا عام مخصوص البعض ہمارے نزدیک مثل اس عام کے جو غیر مخصوص ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، حتیٰ کہ اب عام جو مخصوص البعض ہے اس کی تخصیص خبر واحد اور قیاس کے ذریعے کی جا سکتی۔ آگے سمجھے بھی خبر واحد کے ذریعے جو تخصیص ہوگی نا وہاں علت کی ضرورت نہیں، وہ تو مستقل دلیل ہے۔ قیاس کے ذریعے جو مزید نکالیں گے نا تو وہ جو پہلے دلیل مخصص نے نکالے ہیں اس میں علت تلاش کریں گے، تو پھر علت جن میں پائی جائے گی وہ بھی نکل جائیں گے جی۔ پھر ذکر کیا کس نے؟ مصنف رحمہ اللہ نے ثمرہ تمکن شبہات فیہ کا کہ پکا ہو گیا شبہ عام مخصوص البعض میں، عام یعنی عام مخصوص البعض میں، تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ ذکر کیا ثمرہ اپنے اس قول کے ساتھ، پس ہو گیا عام مخصوص البعض ہمارے نزدیک مثل اس عام کے جو نہیں مخصوص ہوا عند الشافعی، حتیٰ کہ خاص کرے گا عام مخصوص البعض کو خبر الواحد اور قیاس جی۔
پھر ذکر کیا ثمرہ شعبے کے تمکن کا اس میں اپنے قول کے ساتھ، پس ہو جائے گا ہو گیا عام مخصوص البعض ہمارے نزدیک مثل اس عام کے جو نہیں مخصوص عند الشافعی رحمہ اللہ، حتیٰ کہ خاص کرے گا اس عام مخصوص البعض کو خبر واحد اور قیاس۔ اور دیکھیں نا حاشیت ہے، قیاس دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ قیاس کم مرتبے کا ہے خبر واحد سے درجے میں۔ خبر واحد پائی گئی تو قیاس نہیں چل سکتا، کیوں؟ بوجہ رجحان خبر واحد کے کس پر؟ حتیٰ کہ انہوں نے قحقہ فی الصلاۃ کی خبر کو مقدم کیا قیاس پر، کیونکہ قیاس تو کہتا ہے کہ قحقہ جو ہے اس سے کوئی خروج نجاست ہوا کوئی نہیں، نماز اس سے وضو کیسے ٹوٹا؟ سنی اور بھول کر مولوی عادل 2 پراٹھے کھا گیا کلو مکھن کے ساتھ، روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا ٹوٹا کیوں نہیں؟ قیاس تو کہتا ہے بھی ایک قطرہ پانی منہ جائے روزہ ٹوٹیا، تو 2 پراٹھے کلو مکھن نال تون گیا تو روزہ نہیں ٹوٹیا جاندہ جی۔ تو یہ یہاں قیاس کو نہیں مانا بلکہ خبر واحد کو مانا ہے جی، یہ جی سمجھے ہی۔